آج ہم ادب کی دنیا کے ایک بہت بڑے نام اور ان کے شاہکار کی بات کر رہے ہیں۔ مارسل پروسٹ کا ناول گمشدہ وقت کی تلاش۔ یہ کوئی عام ناول نہیں ہے۔ 7 جلدیں، ہزاروں صفحات، ایک پورا سمندر ہے۔ ہمارے پاس اس کا ایک تجزیاتی جائزہ ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں کہ آخر اس میں خاص کیا ہے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اسے 20ویں صدی کی، خاص طور پر ادبی جدیدیت کی ایک اہم ترین کتاب کیوں مانا جاتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو فوراً ذہن میں آتی ہے وہ تو اس کا سائز ہے۔ 7 جلدیں، تقریباً 4000 صفحات۔ جی بالکل، ہجوم تو حیران کن ہے۔ اور پھر لکھنے کا انداز بھی نیم سوانحی، راوی کا نام نہیں پتا، اور کہانی وہ سیدھی نہیں چلتی، یادوں کے ذریعے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ ہاں، اور یہ جو غیر خطی ساخت ہے نا، یعنی نان لینئر سٹرکچر، یہی اصل میں پروست کے مرکزی خیال کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا۔ وہ یہ نہیں دکھا رہے کہ ہم ماضی کو کیسے یاد کرتے ہیں، بلکہ یہ کہ ماضی کیسے آپ کہہ لیں اچانک ہم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ حملہ آور، دلچسپ بات ہے۔ جی، مطلب کوئی خوشبو، کوئی ذائقہ، اور آپ پل بھر میں کہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ یہ واقعات کی ترتیب نہیں، یہ تو یادوں کا ایک بہاؤ ہے۔ تو وہ جو 7 جلدیں ہیں، سوان کا راستہ وغیرہ، وہ اسی سفر کے مختلف موڑ ہیں۔ بالکل، یہ ایک اندرونی سفر ہے، باہر کے واقعات سے زیادہ اندرون ذات کا۔ اور اسی میں وہ مشہور زمانہ غیر ارادی یادداشت والی بات آ جاتی ہے، انوالنٹری میموری۔ جی ہاں۔ وہ میڈلین کیک کی مثال شاید سب سے مشہور وہی ہے، چائے میں ڈبویا اور بس۔ اور ماضی کا ایک پورا جہان زندہ ہو گیا۔ بالکل، یہی پروست کی آپ سمجھیں دریافت ہے کہ حسی تجربات کیسے ماضی کو جگا سکتے ہیں۔ جی، لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے۔ پروست یہ بھی دکھاتے ہیں کہ یادداشت جو ہے نا، وہ کوئی وفادار ریکارڈنگ نہیں۔ مطلب جب ماضی لوٹ کر آتا ہے تو ویسا نہیں ہوتا جیسا اصل میں تھا۔ وقت گزرنے سے، ہمارے اپنے بدلنے سے، وہ یاد بھی بدل جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ ماضی کا ایک نیا ورژن ہوتا ہے، حال کے رنگ میں رنگا ہوا۔ بالکل صحیح، حال کے آئینے نے ماضی کا ایک عکس۔ اور اسی یادداشت، اسی وقت کے کھیل میں محبت اور حسد جیسے جذبات بھی بہت نمایاں ہیں۔ بہت زیادہ، خاص طور پر راوی کا البرٹین کے ساتھ رشتہ، یا اس سے پہلے سوان کا اوڈیٹ کے لیے جنون۔ ان رشتوں میں بڑی پیچیدگی ہے، بہت گہرائی میں جا کر نفسیاتی تحلیل کی گئی ہے۔ ہاں، پروسٹ محبت کو کوئی آئیڈیل چیز نہیں دکھاتے، وہ اسے ایک کشمکش کے طور پر پیش کرتی ہیں جس میں خواہش ہے، عدم تحفظ ہے، شک ہے۔ ایسا لگتا ہے کردار ایک دوسرے کو کبھی پوری طرح جان ہی نہیں پاتے۔ جی، ان کا پیار اکثر ان کے اپنے وہموں اور خوفوں کا نتیجہ زیادہ لگتا ہے۔ یہ انسانی رشتوں کی ایک شاید زیادہ حقیقت پسندانہ تصویر ہے۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت کی فرانسیسی ایرسٹوکریسی اور برجوا طبقے کے پس منظر میں۔ جی ہاں، وہ پارٹیاں، وہ سماجی میل جول، سٹیٹس کی دوڑ۔ پروسٹ نے اس دنیا کو بڑی تفصیل سے دکھایا ہے، کبھی طنز بھی ہے، کبھی ہمدردی بھی۔ بالکل، اور یہ صرف ایک سماجی تبصرہ نہیں ہے، یہ اس معاشرے کی نفسیات کا ایکس رے ہے۔ کیسے سماجی دکھاوا اور اندر کا خالی پن ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جی، یہ محفلیں، یہ تعلقات، یہ سب ایک طرح سے وقت کے گزرنے اور زندگی کی بے معنویت کو سمجھنے کا ایک فریم ورک بن جاتے ہیں۔ اس میں فن کا بھی تو ذکر ہے۔ مصنف برگوٹے ہیں، مصور ایلسٹیر، موسیقار ونٹویل۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ یہ کردار صرف کہانی کا حصہ نہیں ہے، یہ فن کی اپنی نوعیت پر، اس کی طاقت پر اور فنکار کی زندگی پر غور و فکر کا ذریعہ ہے۔ تو کیا پروسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ فن ہی وقت پر قابو پانے کا طریقہ ہے؟ ایک طرح سے جی، شاید پروسٹ کے نزدیک فن ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے ہم وقت کی تباہی سے بچ کر زندگی کی اصل حقیقت کو چھو سکتے ہیں۔ اور ان کا اپنا لکھنے کا انداز، وہ لمبے پیچیدہ جملے، وہ خود ایک فن پارا ہے۔ ذہن جس طرح سوچتا ہے، بغیر رکے، ایک خیال سے دوسرا نکلتا ہوا۔ شعور کی رو، اسٹریم آف کانشسنس۔ بالکل، یہ پڑھنے والے سے محنت مانگتا ہے، صبر مانگتا ہے۔
لیکن شاید یہ قاری کو کردار کے ذہن میں براہ راست لے جاتا ہے، جی ہاں، یہی اس کا کمال ہے۔ اور یہ تو ادبی جدیدیت کی خاص بات تھی، اندرونی دنیا پر زور، وقت کا ذاتی تجربہ۔ صحیح، اسی لیے تو ورجینیا وولف، جیمز جوائس جیسے لوگ ان سے متاثر ہوئے۔ حالانکہ سنا ہے شروع میں یہ ناول اتنا کامیاب نہیں ہوا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ شروع میں اسے سمجھنا، قبول کرنا مشکل تھا۔ اس کی لمبائی، اس کی رفتار، انداز، سب کچھ غیر روایتی تھا۔ چیلنجنگ تو ہیں۔ بہت، لیکن جو لوگ ہمت کر کے اسے پڑھتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ ایک، آپ کہہ لیں، ٹرانسفارمیٹیو تجربہ تھا، زندگی بدل دینے والا۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گم شدہ وقت کی تلاش صرف ایک لمبی کہانی نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ یادداشت پر، وقت پر، محبت پر، معاشرے پر اور فن پر ایک گہرا غور و فکر ہے، ایک مراقبہ ہے۔ جی، اس میں محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے، لیکن جو بصیرت ملتی ہے وہ شاید کہیں اور نہ ملے۔ تو یہ ہمیں پروسٹ کے اس مشہور قول کی طرف لے جاتا ہے، جی، دریافت کا اصل سفر نئے مناظر دیکھنے میں نہیں بلکہ نئی آنکھیں حاصل کرنے میں ہے۔ نئی آنکھیں حاصل کرنا۔ کیا واقعی اصل دریافت یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی یادوں کو، اپنے تجربات کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا سیکھ لیں؟ یہ سوال پروسٹ پڑھنے والے کے ذہن میں چھوڑ جاتے ہیں، اس پر سوچنے کے لیے۔